ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم داخل ہو چکے ہیں جہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں اور ایک پسند کیے جانے والے ایک مقبول اسلامک اسکالر بھی ہیں. آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. طبیعت ٹھیک ہے؟ اچھا ہے سب؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ. دوستوں کو بتاتا چلوں کہ آج بھی ہم ہمیشہ کی طرح جب ہمارے ساتھ حضرت بشیر فاروقی صاحب موجود ہوتے ہیں تو استخارہ کے حوالے سے آج بھی ہم بات کریں گے اور آپ کے شرعی قسم کے کوئی سوالات ہوں، آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہوں، کسی نقطے پہ کنفیوژن کا شکار ہوں، اس حوالے سے رہنمائی آپ حاصل کر سکتے ہیں. آپ روحانی طور پہ جو مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، اس رہنمائی چاہتے ہیں، اس حوالے سے پروگرام میں آپ کال کر سکتے ہیں. کال کرنے کے لیے یہاں آپ کو نمبر نظر آ رہا ہوگا 0213512451. یہ ہمارا نمبر ہے. اس پر رابطہ کیجیے، اپنا سوال لکھوائیے اور پھر ایک وقفے کے بعد، تھوڑا سا وقت ہم لیں گے، وقفے کے بعد جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو آپ کے سوال کا جواب پیش کر دیا جائے گا جو بھی استخارہ کی روشنی میں ہمیں پتہ چلے گا، یا پھر ویسے جو اس کی رہنمائی ہوگی وہ آپ تک پہنچا دی جائے گی. اس سے پہلے کہ ہم کالز کا سلسلہ شروع کریں، میں بتاتے چلوں کہ آپ سے پہلے جو پروگرام کا حصہ تھا اس میں ہم نے بجٹ کے حوالے سے بات کی ہے. کل اکنامک سروے پیش کیا گیا ہے، عبدالحفیظ شیخ صاحب نے وہ اعداد و شمار پیش کیے ہیں. اس حساب کے مطابق کہ 3000 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے جی ڈی پی کو، اور جو ہماری جو معاشی شرح نمو ہے، جو گروتھ ریٹ ہے، جو اکنامک گروتھ ریٹ ہے وہ یہ رہا ہے، وہ 0.4% رہا ہے. یعنی کہ 1% بھی نہیں، آدھا فیصد بھی نہیں، اس سے بھی کم رہا ہے یہ ہمارا گروتھ ریٹ. تو آج بجٹ پیش کیا جائے گا. ہمیشہ کی طرح یہ بھی عوام دوست نہ ہو، ڈر لگ رہا ہے کیونکہ عوام دوست جو ہے اس نام پہ کبھی عوام دوست بجٹ نہیں آیا، کبھی کوئی ریلیف وغیرہ جو ہے نا اس طرح نہیں ملا. عوام کیا اس دفعہ خوش ہو پائے گی؟ آپ کیا توقعات رکھ رہے ہیں؟ ذرا پلیز آپ کے خیالات میں جاننا چاہتا ہوں سوشل ورکر ہونے کی حیثیت سے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی بیان کروں گا کہ حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ جس میں کلام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوتا ہے لیکن بیان اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہوتا ہے وہ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے ویسا مجھے پاتا ہے. تو آپ نے جیسا گمان کیا یا کریں گے ویسا ہی اللہ تعالیٰ کو پائیں گے. میں تو کہوں گا اللہ سے اچھا گمان کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات اچھی کر دیں. لیکن بیٹھے بیٹھے حالات اچھے نہیں ہوتے، یہ حالات اچھے ہوتے ہیں اوپر سے. جب سربراہ مملکت اچھے ہو جائیں، جن کے ہاتھ میں یہ مالیات ہے یا جو مطلب یعنی کہ صاحب اختیارات ہیں وہ اچھے ہو جائیں تو نظام خود بخود درست ہو جاتا ہے. جب ایسے حالات ہو جائیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے کہا کہ اگر ہمیں حالات درست کرنے ہیں نا تو 24 گھنٹے میں ایک ٹائم آپ بھی کھانا کھاؤ گے اور میں بھی ایک ٹائم کھانا کھاؤں گا. تو جب یہ دونوں شخصیات، عزیز مصر کا جو حاکم تھا وہ اور آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے دی تھی بادشاہ، دونوں نے 24 گھنٹے میں ایک ایک مرتبہ کھانا کھانا کا جو ہے فیصلہ کیا اور اس پر وہ قائم رہے. ورنہ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو قدم قدم پر لاشیں ہوتی. تو سب سے پہلے تو یہ عبدالحفیظ صاحب اپنی تنخواہ لینا بند کر دیں، گورنر اسٹیٹ بینک تنخواہ لینا بند کر دیں، وزیر اعظم، صدر، یہ سب تنخواہیں لینا بند کر دیں. اور یہ مراعات جو ہیں قومی اسمبلی، صوبہ اسمبلی کے ممبران تنخواہ لینا بند کر دیں. وزیر اعلیٰ، گورنرز جتنے بھی ہیں، منسٹر ہیں، یہ کوئی غریب نہیں ہے. اگر ان کو کچھ احساس ہے اس وطن عزیز کی وجہ سے ان کو عزتیں ملی ہیں، چاہے وہ اسمبلی کا ممبر ہو چاہے وہ وزیر اعظم ہو، تو یہ آج یہ اعلان کر دیں کہ ہم اس سال جو ہے اپنی تنخواہیں نہیں لیں گے، مراتیں ہم نہیں لیں گے، تو یہ مر نہیں جائیں گے، یہ لوگ یہ زندہ رہیں گے کیونکہ ویسے ہی مالدار ہیں. اور میں نے بالکل برملا صدر پاکستان کو ایک پورے پروگرام میں جب میں سب لوگ موجود تھے، اتنا بڑا آڈینس موجود تھا، میں نے اس وقت کہا تھا جب دنیا موجود تھی، لائیو پروگرام چل رہے تھے، میں نے کہا تھا آپ تنخواہ نہ لیں. اور ایک لائیو پروگرام میں نے
वज़ीर आज़म को सामने कहा था कि आप तनख्वाह ना लें। मैंने कहा आप खाना भी खाते हैं, पानी पीते हैं, अगर आप तनख्वाह नहीं लगे तो क्या होगा। तो बस मेरा पैगाम ये है कि इस तबाही और बर्बादी से बचने का एक ज़रिया ये है कि ये सब तनख्वाह लेना छोड़ दें। ये गरीब नहीं है, ये बहुत सब मालदार हैं, मतलब ऐसे मालदार ज़रूर हैं कि ये एक साल तनख्वाह नहीं लेंगे तो मर नहीं जाएंगे, ज़िंदा रहेंगे इंशाअल्लाह। और अगर ये कर लेंगे ना तो ये सदका जारिया है। भाई देखो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मेहनत की। मैं इनसे नहीं कहता कि आप एक टाइम खाना खाएं, 3 टाइम खाना खाएं, क्योंकि आपको इतना है कि एक साल आप गुजारा कर सकते हैं। मैं 21 साल से सैलानी वेलफेयर का मुतवली हूँ। मैंने 21 साल में तनख्वाह तो दूर की बात है, एक तोहफ़ा भी अगर कोई मुझे मिल जाए ना सैलानी वेलफेयर के बेहाफ, चाहे वो रुपए का हो चाहे वो 1 अरब का हो, मैं आँख उठाकर उसको नहीं देखता। इसी वजह से अल्लाह ताला ने इतना बड़ा मकाम दिया है सैलानी को कि रियासत के बाद सबसे बड़ी खिदमत सैलानी आज कर रहा है पाकिस्तान की। माशाअल्लाह। तो बस ये पैगाम है कि ये सारी मुसीबत उस वक्त दूर होंगी जब ये लोग करेंगे। ये लोग अपनी ऐश व इशरत को छोड़ दें। हफीज़ साहब सबसे पहले ऐलान करें, हफीज़ साहब कोई गरीब आदमी नहीं है, बहुत बड़े बहुत मालदार आदमी है। ये सबसे पहले फैसला करें और ये ऐलान करें आज कि मैं तनख्वाह नहीं लूँगा, तो पता लगे कि अब तक के इस प्रोग्राम से कोई फ़ायदा हो गया, वरना खाली बातें ही बातें हैं और इसी पर ततीमा है इंशाअल्लाह। मुझे आपसे एक और नुक्ते पे भी रहनुमाई चाहिए। जो मैं सोच रहा हूँ कि मुल्की सतह पे जिस परेशानी का हमें सामना करना पड़ रहा है, उसमें जो दीनी जो रहनुमाई है वो क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। ज़रा एक कॉलर है, इनको शामिल कर लें, फिर आते हैं उस सवाल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? जी मेरा नाम सबा है, इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। कहाँ से बात कर रही हैं? साहिवाल से? इस्लामाबाद से, ठीक है जी। सबा क्या कहेंगी? सर मैंने अभी मैट्रिक क्लियर की है, तो अभी मैंने आगे एफएससी में एडमिशन लेना है। तो मैंने इस्तिखारा करवाना है कि मेरे लिए प्री मेडिकल बेहतर है या प्री इंजीनियरिंग। ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए, हम जब वक्फे के बाद वापस आएंगे तो फिर इस्तिखारे में जो भी इशारा मिलेगा आपको बता देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। देखें, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, ये हमारा ईमान है, बिलीव है। थैंक यू सो मच सबा। अच्छा, एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, हमें ज़िंदगी के हर पहलू की रहनुमाई वहाँ पे मिलती है अगर हम चाहें। फिर आपने वो भी मिसाल बारहा कही है कि वो एक सहाबी जो है ये फरमाते हैं कि मुझे अगर अपने ऊँट की रस्सी भी ढूंढनी है तो मैं कुरान पाक से ढूंढ लेता हूँ, इतना मेरे लिए मुफीद है। हमारे यहाँ आप नहीं समझते कि ये कलमा गो जितने भी हमारे मुसलमान हैं यहाँ पे, जो 20 करोड़ से ज़ायद, करप्शन में का जहर मतलब किस तरह असर कर चुका है। आप जिस तरफ आप इशारा करें, जिस तरफ आप देखें, मैं आज ख़बर पढ़ रहा था कि कोरोना वायरस से मुतल्लिक कोरोना वबा के साथ ही कराची में बेशतर दवाएं नापैद हो गईं। एंटीबायोटिक, विटामिन सी और एंटी एलर्जी की दवाओं की सप्लाई भी रोक दी गई। मतलब ये मेयार है। दूसरा, गंदम के नाम पे पूरा एक माफिया खड़ा होकर कारोबार करता है। कभी वही टमाटर के नाम पे होता है, कभी वो चीनी के नाम पे होता है, कभी पेट्रोल के नाम पे होता है। आप जिस तरफ का रुख करें, हमारे इन सारे इदारों में, सियासी इदारों में देख लें, अवामी सतह पे देख लें, हर जगह पे करप्शन का बाजार गर्म। कोई इसका दीन की से रहनुमाई का कुछ ज़रिया नज़र आता है आपको कि फौरी जिस पे 1 साल में 6 महीने में कुछ कर सके? रमज़ान भी आगे कोई असर नहीं डाल सका। मैं माफ़ी चाहता हूँ, रमज़ान अभी गुजरा है, इस कौम ने बड़े दिल से रोज़े रखे हैं, देखें ज़रा रिज़ल्ट। देखिए, अल्लाह ताला की किताब जो है इसको आपने रख दिया ताक में। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को आप हर साल न जाने कितने करोड़ों की तनख्वाहें देते हैं। ये भी सब सो गए हैं। कभी इन्होंने कहा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसास फ़िल क़त्ल, ऐ ईमान वालो तुम पर कत्ल का किसास फ़र्ज़ है। जैसे तुम पर रोज़े फ़र्ज़ होते हैं, रोज़े तुम पर फ़र्ज़ है, लेकिन कत्ल का किसास रियासत के हुक्मरानों पर फ़र्ज़ है कि वो कत्ल का किसास लें। अल्लाह ताला ने जो हुदूद बनाई है ना, हुदूद के चोरी के हाथ काट दें, जानी के कवारा हो तो 100 कोड़े, और अगर शादीशुदा हो तो जान से मार दें। हाँ, तो ये निज़ाम जो है ये मतलब जब तक नहीं आएगा, और ये जो इस्लाम फोबिया जो है बाहर वालों को तो है, ये अपनों को भी तो है ना। चाहे वो हमारी मिनिस्ट्री के लोग हों, चाहे वो किसी ऐवान में हो, ऐवान वज़ीर आज़म में हो, ऐवान सदर में हो, ऐवान गवर्नर में हो, वज़ीर आला में हो, तमाम असम्बली में इनको भी इस्लामी फोबिया तो है।
یہ کیوں کہتے ہیں اسلامی نظریہ پاکستان، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کیوں کہتے ہیں؟ نہ کہ خالی کہ جمہوریہ پاکستان کہیں. بدقسمتی یہ کہ ان کو اسلام فوبیا ہے. تو جب یہ سب لوگ اسلامی سزاؤں سے نفرت کریں گے تو ملک میں کبھی کرپشن ختم نہیں ہو سکتی. تم نے قرآن و سنت کو معاذ اللہ چھوڑ دیا، ساری ذلتیں تمہارے گلے آ گئی ہیں. قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لی، ساری عزتوں کے مالک تمہیں بنا دیے جائیں گے. آج ساری ذلتیں ہمارے گلے میں آ چکی ہیں. تو دوست، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے یہ آج تک اربوں روپے خرچ کر سکی ہے. کر کیا رہے ہیں؟ یہ سوئے ہوئے ہیں. کوئی کام تو کر کے دکھائیں. قبلہ صاحب جو ہیں، جو چیئرمین ہیں اس کے، ان سے میں کہتا ہوں اٹھیں اور حدود قائم کریں. رشوت کی سزا ہے اسلام میں، تعزیرات ہے. آپ جب رشوت کی سزا دیں گے، ارے مجھے یاد ہے میری 60 سال عمر ہو گئی ہے، جب ماضی میں کوڑے لگتے تھے نا تو لوگوں نے اپنے گھر میں جو چینی تھی نا، چینی لوگوں نے اپنے پڑوس میں دینے کے بجائے اپنے گھر کے کی نالی میں چینی بہا دی کہ کہیں گھر سے باہر نکلے تو پکڑے نہ جائیں. اللہ یہ پوزیشن تھی. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آنکھوں سے. تو جناب اعلیٰ، میں سکھر بیراج کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. وہاں لوگوں نے اتنی مرچ پھینکی تھی کہ وہ اس کا کنارہ لال ہو چکا تھا. آج بھی ہو سکتا ہے، آج بھی اگر ان کو شرم آ جائے اسلام نظریاتی کونسلر کو، جو یہ اربوں روپے آج تک ہم سے پیسے لے چکی ہے ریاست کے، وہ کھڑی ہو جائے کہ بھائی یہ قانون نافذ کرو. خالی باتوں سے تھوڑی کام ہوتا ہے، کام کر کے دکھاؤ. کام کسی نے کیا نہیں ہے اور اب باتیں کرتے سب. کل پاکستان صحیح ہو جاتا. پاکستان من حوصل قوم بہت اچھا، من حوصل قوم اچھے لوگ ہیں. جی ہاں، بڑا پوٹینشیل ہے، بڑی انرجی ہے لوگوں میں، مگر بس صرف ایک سمت کی ضرورت ہے. کتنے اربوں روپے چندہ آتا ہے، کتنے کون دیتے ہیں؟ پیسے دیتے ہیں نا. بالکل ایسا ہے، کیسے دیتے ہیں؟ تو ہم پر کیوں اتنا اعتماد کرتے ہیں؟ یہ ہمارے ایف بی آر پہ اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ خود آ کے دے کے جاتے ہیں. اچھا، ایف بی آر پہ کیوں اعتماد نہیں کرتے؟ پتہ ہے خود کھا جاتے ہیں. یہ خود کھا جاتے ہیں، ان پر بھروسہ ہی نہیں ہے لوگوں کا. صحیح. ایک وقفہ ہے جی، وقفے کے بعد واپس آتے ہیں تو آپ دوستوں کے سوالات کے جواب دیں گے، اور دوران وقفہ بھی ہم آپ کے سوالات جو ہیں وہ شامل کریں گے پروگرام میں. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. استخارہ کے حوالے سے ہماری یہ نشست رہتی ہے اور بہت سارے ہمارے جو ناظرین ہیں ان کی کالز ہمیں آئی بھی ہیں. وقفے میں ہم نے کال جو لی ہیں وہ سارا صاحبہ کی کال لی ہے اسلام آباد سے. ضیاء الرحمان صاحب نے ہمیں راولپنڈی سے کال کیا. فرد شمیم صاحبہ نے راولپنڈی سے کال کیا. شہزاد صاحب نے کراچی سے کال کیا. سمینہ صاحبہ نے بھی ہمیں راولپنڈی سے کال کیا. عائشہ صاحبہ نے کراچی سے، نگہت صاحبہ نے اسلام آباد سے، اور فوزیہ صاحبہ نے کراچی سے کال کیا. آپ کے ان سوالات کا جواب ہم بالکل دیں گے. اور ایک چھوٹی سی بات جو ہے وہ میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. ذرا موجودہ حالات کے حوالے سے، سندھ کے حوالے سے یہ ایک سوال ہے، شارٹلی اس کا جواب دیجیے گا. سر، یہ ابھی لاک ڈاؤن کے بارے میں ہم نے حال ہی میں خبر سنی ہے کہ جو WHO نے، عالمی ادارہ صحت نے، جو پاکستان میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں کی کمی کے حوالے سے جو انہوں نے بیان دیا تھا، اس پہ سندھ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہم سختی سے عمل کروانے کی کوشش کریں گے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ لاک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے؟ دیکھ، لاک ڈاؤن تو قابل قبول ہے ہی نہیں اب. اچھا، صحیح ہے. آپ نے ابھی بجٹ کی بات کی نا، پاکستان تو تباہ و برباد ہو چکا ہے. لاک ڈاؤن کا تو سوچنا بالکل بیوقوفی ہے. کسی کو سوچنے کا اختیار نہیں کہ لاک ڈاؤن کرے. خبردار، لاک ڈاؤن کا سوچے ہی مت. ہاں، آپ SOPs عمل کروائیں. یہ جو ماسک پڑا ہوا ہے نا، یہ لگائے، اس پر کچھ پابندی لگائیں کہ ماسک کے بغیر کوئی نکلے تو اس سے 100-200 کا جرمانہ کر دیں. اور اس کے عوض بھی ماسک ہی دیے جائیں اسے. نہیں، 100-200 کا جرمانہ کر دیں، یہ لازمی کر دیں. SOPs کا خیال کریں. لیکن خبردار، اس پر سوچنا بھی نہیں ہے اس وقت. لاک ڈاؤن ہم جانتے ہیں نا کہ اس وقت ہماری معیشت کا کیا حال ہے. ہم ایوان بيٹھ کے بات کریں، سر جھکا کے غور کریں. تو ہم نے ماضی میں جو 7 دہائیوں میں ہمارے ساتھ تباہی ہوئی، کبھی اس پہ غور نہیں کیا. اب اس پر کیوں غور کر رہے ہیں؟ تو بہرحال مختصر کہنا ہے، لاک ڈاؤن کا سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لاک ڈاؤن اب جو ہے نا ناقابل قبول ہے. ہاں، بس SOPs قبول ہیں، اس پر عمل کیا جائے. بالکل صحیح ہو گیا. اچھا، ابھی ہمارے پاس کالز کا سوال کافی زیادہ ہیں. تو صبا صاحبہ نے اسلام آباد سے کال کیا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے ابھی حال ہی میں میٹرک کلیئر کیا ہے
اور FSC کے لیے یہ ایڈمیشن لینا چاہ رہی ہیں، تو ان کے لیے پری میڈیکل بہتر ہے یا پری انجینئرنگ بہتر ہے؟ تو مجھے ان دونوں میں آپ استخارہ کر کے میں بتائیں۔ اشارہ یہی آیا ہے کہ یہ میڈیکل کی طرف جائیں، اور میں تو کہوں گا کہ خواتین میڈیکل میں جائیں، کیونکہ میرا ایک شعبہ ہے میڈیکل کا نا۔ ہمارے پاس خواتین سرجن نہیں ملتی۔ اسلام کہتا ہے کہ عورت اپنا علاج عورت سے کروائے۔ عورت کا پاؤں ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا آپریشن مرد ہی کرتے ہیں۔ تو بہرحال اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو بیان کرنے کے لائق نہیں ہیں۔ مختصر کہنے کا یہ ہے کہ ان کا استخارے کا اشارہ تو اس کا ہے، لیکن ان کی وجہ سے میں ساری دنیا کے اور بالخصوص پاکستان کی تمام بچیوں سے کہوں گا کہ مہربانی کر کے جو راستہ آپ کے پاس جنت کمانے کا ہے نا وہ کریں، صحیح، میڈیکل والا راستہ۔ اور اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا ایک جملے کا پیغام میں بھی دیتا چاہتا ہوں کہ جو والدین اپنی بیٹیوں کو میڈیکل کرواتے ہیں اور جب وہ ڈاکٹر بن جاتی ہیں، تو یا جو ایسی بیٹیوں کو اپنے گھر میں بیاہ کے لے کے آتے ہیں، ان کو پریکٹس کرنے دیا کریں، یوز کریں۔ انہیں ان کی اتنی یہ بڑی کم قابل خواتین، کم قابل بچے ہوتے ہیں جو مطلب جو ڈاکٹر بن پاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ پریکٹس نہ کرے تو فائدہ ہے اتنی محنت کرنے کا، ریاست کو، آپ کے والدین کو، سب کو، تو وہ بہت ضروری ہے۔ اوکے، نگت صاحبہ نے اسلام آباد سے کال کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی کی عمر 20 سال ہے، طبیعت خراب رہتی ہے، سر میں نہیں سوری یہ سوال بات کا تھا۔ ضیاء الرحمان صاحب نے راولپنڈی سے فون کیا ہے، انہوں نے کہا کہ میں باہر ملک میں رہا ہوں، 3 سال سے پاکستان میں ہوں، مالی طور پہ بہت مشکل حالات ہیں، ذرا استخارہ کر کے بتائیے کہ کیا معاملات ہیں اور مجھے کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی جاب بھی نہیں مل رہی۔ جی ہاں، جاب کب ملے گی؟ جب ہماری ریاست اس بات پر آ جائے گی کہ اس ملک میں صنعتیں لگیں، اور اب جو ہے نا لوگوں کا یہ ذہن بن جائے کہ ہمیں مطلب یعنی کہ سرکاری نوکری نہیں تلاش کرنی، ہمیں جو ہے نا پرائیویٹ نوکری کرنی ہے۔ پرائیویٹ نوکری اس وقت ہوگی جب ریاست جو ہے یہ تہیہ کر لے کہ ہمیں چائنا کا فارمولہ اپنانا ہے۔ سنتے ہیں وہاں 1 ارب 75 کروڑ کے آس پاس آبادی ہے، بے روزگاری کا نام و نشان نہیں ہے۔ جی ہاں، بھائی وہ کہاں آسمان سے اترے کیا انہیں کے اندر صلاحیت ہے؟ ان کے پاس 1 آیت ہے، ہمارے پاس 666 آیت ہے، یاد رکھنا۔ لیس الانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہ ہے جو اس نے کیا، وہ ان کے لیے ایک آیت ہے، ہمارے لیے پورا قرآن ہے، ہم کبھی غور ہی نہیں کرتے۔ تو ریاست کو ایک بار پھر کہوں گا، ہوش کے ناخن لو، جتنی بھی ایسی مافیا ہے جو صنعتیں لگانے کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں اور پھر صنعتیں لگ جاتی ہیں تو صنعت کاروں کے پیچھے پڑ جاتی ہیں، یہ ٹیکس وہ ٹیکس، اور ٹیکس سارا کا سارا ان ظالموں کے جیب میں جاتا ہے اور ریاست کو نہیں پہنچتا۔ تو بے روزگاری خاتمہ، صنعتیں ہیں اور زراعت کی ترقی ہے۔ اچھا دیکھیں جناب، آپ کے استخارے میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی کہ جس کا تعلق اس بات سے ہو کہ خدا نخواستہ آپ پر کوئی رکاوٹ ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آج جمعے کا دن ہے، ایک کام تو لازمی کر لیجئے گا۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو جمعۃ المبارکہ کے دن 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ اللہ آپ کی روزگار والی بھی حاجت پوری فرمائے۔ 100 مرتبہ تو سرکار نے فرمایا ہے، آپ حضور کی اس اشاعت کی برکت پانے کے لیے مزید 313 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھا کریں، اور اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو 111 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ رزاق ہے، رازق ہے، وہ آپ کو وہاں سے روزی عطا فرمائے گا جہاں سے آپ کا گمان تک نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ ان کے بعد کال آئی ہمیں فرحت شمیم صاحبہ کی راولپنڈی سے، انہوں نے کہا کہ 12-13 سال کی بچی ہے ان کی، وہ پہلے نماز پڑھتی تھی، اس کا بڑی باقاعدگی سے نماز پڑھتی تھی، اب وہ نماز اس طرح دلچسپی سے نہیں پڑھ رہی ہے، اور اسکول کی جانب بھی اس کی جو دوسری تعلیم ہے اس میں بھی اس کی دلچسپی بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے۔ استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا ہے اور اس کا حل بھی بتائیں روحانی طور پہ۔ پھر انہوں نے کہا کہ ان کے شوہر جو ہیں وہ کنسٹرکشن کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، تو استخارہ کر کے یہ بھی بتائیں کہ کیا ان کے لیے کنسٹرکشن کا کاروبار کرنا وہ مناسب ہے؟ ان کے شوہر کے لیے تعمیراتی کام کا استخارے میں اشارہ جو ہے وہ نفی کا آیا ہے کہ اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور غیب سے راستے آسان فرمائے، آمین۔ بیٹی کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس یہ کہ 90 مرتبہ ہر نماز کے بعد یا حمیدو یا حمیدو یا حمید، اللہ تعالیٰ کا یہ نام جس کے معنی ہیں تعریف کی ہوئی ذات، اسے پڑھ کر پانی پر دم کر کے پانی اسے پلاتی رہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اگر یہ پانی خدا نخواستہ نہیں پیتی تو اپنے گھر میں جو فریج میں بوتلیں ہیں سب میں اس پہ دم کر دیں، تو ظاہر ہے وہیں سے تو پانی ہر کوئی پیتا ہے، تو انشاءاللہ اس کے اندر جو ہے نماز کا شوق پیدا ہو جائے گا۔ بڑا بہترین نسخہ ہے یہ۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ پھر شہزاد صاحب کی کراچی سے کال آئی، انہوں نے کہا کہ ان کا بیٹا 17 سال کا ہے،
وہ رات 12 بجے سے لے کے صبح 7 بجے تک انٹرنیٹ استعمال کرتا رہتا ہے فون پہ، اور اسے منع کرتے ہیں تو بہت بدتمیزی کرتا ہے. مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں، کوئی حل بتائیں. آپ نے کل پرسوں شاید اخبار پڑھا ہوگا کہ سائبر کرائم جو ہے نا وہ بہت بڑھ گئے. اور ابھی میرے پاس ایک واقعہ بھی آیا تھا جس کو میں بتا تو نہیں سکتا پورا واقعہ، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس بچے نے جو شاید ہوگا چند 15-18 سال کا ہوگا، اس نے ایک ایسا عمل کر لیا کہ ہماری عدالت نے 10 لاکھ پر جرمانہ لگایا اور وہ تقریباً 29 دن جیل میں رہا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بہت زیادہ اس نے تباہی مچائی ہوئی ہے. ہمارے پاس اس کی کوئی روک تھام نہیں ہے. ہم روک تھام کرنے چاہیں نا تو کر سکتے ہیں، ریاست کے پاس ان کو جام کرنے کے ذرائع موجود ہیں. بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا کہو، 10 سال کا ہو جائے تو اسے مار کر نماز پڑھاؤ، جبکہ 10 سال کے بچے پر نماز فرض نہیں ہوتی. تو اگر ماں باپ شروع سے اس کو لے کے چلیں گے نا تو بڑا اچھا ہو جائے گا. اور رب کا ارشاد پاک ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو بچپنی سے ماں باپ بھی جہنم کے کاموں سے بچیں اور بچوں کو بچائیں تو حالات کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے. بہرحال آپ مایوس نہ ہو، ہم آپ کے دوست ہیں، آپ کی مدد کر رہے ہیں. 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ پڑھیں. اول آخر 3 بار درود پڑھیں. پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا مانگیں. روزانہ 1 مرتبہ عمل کر لیں کسی بھی نماز کے بعد، اور اگر ہو سکے تو دم کیا پانی پلائیں. انشاءاللہ بچہ یہ راہ راست پہ آ جاتا ہے. جو بچے گٹکا کھاتے ہیں، بری صحبت میں ہوتے ہیں، یا خدا نہ خواستہ شراب کی طرف چلے جاتے ہیں، یا بہت سے شور چلے جاتے ہیں، تو اس کو اس سے بچانے کا ایک بہترین نسخہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کی یہ پریشانی دور کر دے گا. بالکل صحیح ہو گیا. ابھی ہم نے کچھ سوالوں کے جواب دیے ہیں، اور سمینہ صاحبہ، عائشہ صاحبہ، نگہت صاحبہ اور فوزیہ صاحبہ، ان کے سوالات باقی ہیں جو ہم ایک وقفے کے بعد جیسے ہی واپس آئیں گے تو پھر ان کے جواب جو ہیں وہ آپ کو بتائیں گے. دوران وقفہ بھی ہم کچھ کالز شامل کریں گے. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس، اور حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن سے ہم شرعی اور دینی رہنمائی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. خصوصی طور پہ استخارہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اب دوستوں کے سوالات ہم شامل کر رہے ہیں. ہم نے کچھ سوالات اور بھی شامل کیے ہیں، جن میں محمد شاہد صاحب نے انڈیا سے ہمیں کال کی ہے. ان کا سوال بھی ابھی ہم ان کے سوال کا بھی جواب دیں گے، مگر اس سے پہلے جو ہمارے پاس قرض کے طور پہ جوابات باقی ہیں ہم وہ اتارتے ہیں. ہمیں سمینہ صاحبہ نے راولپنڈی سے کال کیا. انہوں نے کہا کہ ان کے بیٹے ہیں محمد فیضان، 23 سال ان کی عمر ہے. انہیں بخار کے جھٹکے آئے تھے بچپن میں، 7-8 انہیں پھر انہوں نے 7ویں 8ویں کلاس تک انہوں نے خود پڑھایا ہے. انہیں کوئی اور کام نہیں کرتا ہے. ایک ہی بیٹا ہے ان کا، اور بڑا غصے میں آ جاتا ہے، ہائپر ہو جاتا ہے. اور یہ خود بھی 3 ماہ پہلے گر گئی تھیں، فریکچر ہو گیا پاؤں میں، اور کافی تکلیف میں ہیں. ان کے شوہر بھی ان کو چھوڑ کے جا چکے ہیں جب بیٹا 1 سال کا تھا. تو بچے کے اوپر سائیکلوجیکل بھی کافی زیادہ ایک وہ ہے. تو آپ بتائیے کہ کیا کریں. یہ دعا اور دوا دونوں ہے، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. ایک تو وظیفہ جو ہے وہ روزانے کے لیے ہے، اور ایک وظیفہ آج کے لیے خاص ہے، کیونکہ آج یوم الجمعہ ہے اور آج 20 شوال المکرم کی یعنی کہ دوسرا عشرہ ختم ہو رہا ہے اس کا. بہن، یا قادرو یا قویو، یا قادرو یا قویو، یا قادرو یا قویو. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کی طاقت رکھتا ہے. تو انشاءاللہ یہ بچہ اپنے کام کاج خود کر سکے، اس کی جو ذہنی صلاحیتیں بڑھ جائیں، آپ کی زندگی معمول پر آ جائے اور آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں. تو نماز کے بعد 100 مرتبہ یا قادر یا قویو کا پابندی سے ورد کریں. اور آج کے دن آپ کے توسل سب سن لیں کہ جمعۃ المبارکہ کے دن اللہ تعالیٰ ایک ایسی گھڑی بھیجتا ہے جس میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی. وہ گھڑی آتی ہے ایک روایت کے مطابق، حدیث کے مطابق وہ آتی ہے عصر سے مغرب کے درمیان. تو آپ کوشش کریں، اور آپ بھی، میں بھی، ہر شخص کوشش کرے کہ مرد حضرات مسجد میں جائیں عصر کی نماز پڑھنے کے لیے تو مغرب تک وہیں رکے رہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد کسی کونے بیٹھ جائیں، پڑھتے رہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم.
یہ پڑھتے رہیں، اور ہماری جب مغرب کا قریب آئے تو اللہ کی بارگاہ میں آنسوؤں کا نذرانہ پیش کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور خوب دعائیں مانگیں۔ اس لمحے دعا قبول نہ ہو یہ ہوگا نہیں، لازمی دعا قبول ہوگی انشاءاللہ تعالی، یقین والوں کو اس کی معراج نصیب ہوگی۔ تو ایک تو کام یہ مرد مسجد میں کریں، آپ گھر میں آپ کا کام کریں اور ساری زندگی کا یہ معمول بنا لیں انشاءاللہ تعالی۔ اس وظیفے کی برکت سے سارے کام ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے اور آپ کی تمام مشکلوں کو حل فرمائے۔ ہمارے پاس کل 6-7 منٹ باقی بچے ہیں جس میں ہم نے دعا بھی کروانی ہے اور ہمارے پاس سوال بھی باقی ہیں، تو ہمیں معذرت سننے والوں کے لیے ہمیں تھوڑا شارٹلی آنسر دینا پڑے گا۔ ہم کوشش کریں گے کہ جو آپ کا سوال تھا اس حساب سے آپ کو جواب مل جائے۔ عائشہ صاحبہ نے کراچی سے کال کیا، ان کی بیٹی کا نام ہے راہمین اور 6 ماہ ان کی عمر ہے، 2 ماہ کی لگتی ہیں، کمزور ہیں اور روتی بھی ہیں۔ کل بھی انہوں نے فون کیا تھا، آج پھر انہوں نے کال کر کے بتایا ہے کیا ان کو نام بدلنا چاہیے؟ نام ٹھیک ہے؟ استخارہ کر لیں، تو استخارے میں تو نام بدلنے کی اجازت ہے، اجازت ہے، ٹھیک ہے، نام بدل لینا چاہیے۔ اور باقی ویسے تو کوئی معاملات نہیں ہے نا بچی پہ، وہ کل بھی ہم نے بتایا تھا، تو وہ کچھ بچے آپ نے کہا تھا کمزور ہوتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اچھا جی، نگہت صاحبہ نے اسلام آباد سے کال کیا، انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی جن کی عمر 20 سال ہے، طبیعت خراب رہتی ہے، سر میں درد رہتا ہے، چڑچڑی رہتی ہیں، ان کا استخارہ کر کے بتائیے۔ عائشہ صاحبہ کو کوئی پیغام دو، کراچی میں تعلق رکھتی ہے ہاں، یہ انہوں نے نام جو ہے نا صحیح جو بتایا نا، اس پہ آپ نے جو منہ سے نکالا اس سے تھوڑا چینج ہے نام یہ۔ میرا لیے کہ اگر یہ 4-5 نام لکھ کر میرے پاس بھیجوا دیں کسی کے ذریعے، بچی کے باپ کے ذریعے بھیجوا دیں، تو میں اس میں ایک آدھ چوائس کر کے یا اس طرح کر کے دے دوں گا تو آسانی رہے گی۔ ابھی بات الفاظ میں کچھ مطلب اونچ نیچ ہو رہی ہے۔ تو عائشہ بہن آپ کراچی میں رہتی ہیں، آپ کسی کو بھیج دیں۔ میں چاروں نمازوں میں سیلانی ہوتا ہوں، ظہر میں، عصر میں، مغرب عشاء میں۔ بہتر تو ہے کہ ظہر عصر میں آپ مجھے بھیج دیں، بادر آباد جو ہمارا مرکز ہے وہاں پر آ جائے تو انشاءاللہ میں دونوں حل کر دوں گا۔ کمزوری کا علاج بھی انشاءاللہ اللہ کی عطا سے جو میرے پاس ہے وہ دوں گا۔ اچھا، اس کے بعد کیا بات؟ نگہت صاحبہ اسلام آباد، بیٹی کی عمر 20 سال، طبیعت خراب رہتی ہے، سر میں درد رہتا ہے، چڑچڑی رہتی ہیں، استخارہ کر کے بتائیے۔ استخارے میں تو ان کو کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی کہ کوئی خدا نخواستہ عملیات ہیں۔ ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ کر جو ہے نا ان کے سر پر دم کریں، اور اگر یہ خود بھی کر لیں تو بھی ان کے سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ اور چچڑے پن کا تو علاج وہی ہے جو میں نے ابھی بتایا نا، یا حمیدو یا حمیدو یا حمید 90 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر پانی پر خود ہی دم کر کے پی لیا کریں، اور یہ ان کی امی دم کر کے پلا دیا کریں، انشاءاللہ سے بڑا فائدہ ہوگا۔ اور جو جمعے کا وظیفہ ہے اس پہ عمل کریں۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہو گیا۔ پھر فوزیہ صاحبہ نے کراچی سے فون کیا، انہوں نے کہا کہ ان کے کان کا مسئلہ ہے اور کافی تکلیف میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے کام کا بھی مسئلہ ہے، تو صحت کے حوالے سے بھی اور کاروبار کے حوالے سے۔ یا سمیعو یا سمیعو یا سمیع، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور سنانے والا ہے۔ تو یہ خود بھی اگر ہو سکے تو 111 مرتبہ یا سمیع پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں، یا گھر میں کوئی ان کا بیٹا یا شوہر پڑھ کے بھی ان کے کان پہ دم کر دے پڑھ کر، تو ان کے سیدھا کان کے اندر جب جو پھونک جائے گی نا اس کا اور فائدہ ہوگا۔ اور کام کے لیے بھی، اور ہر کام کے لیے جو پیارے آقا کی حدیث پاک ہے کہ جو دن بھر میں 500 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی محتاج نہیں کرتا۔ تو کوشش کریں کہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کوئی سا درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم، آپ 5 تسبیح پڑھیں، انشاءاللہ غیب سے روزے کے چاروں طرف سے دروازے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ بالکل صحیح۔ محمد شاہد صاحب نے ہمیں انڈیا سے کال کیا، انہوں نے کہا کہ ان کے ماما ہیں عابد علی، وہ نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے کچھ بتائیے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر ہی بہتر تو یہ 3 تسبیح پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن، 3 تسبیح پڑھیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کوئی سا درود شریف، یعنی 6 تسبیح پڑھنی ہے فجر کی نماز کے بعد۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سارے عالم کے مسلمانوں کو صحت بھی عطا فرمائے، روزی بھی عطا فرمائے، عزت بھی عطا فرمائے، آمین۔ اور ابھی ہمارے پاس کچھ تھوڑا سا وقت ہے، میں چاہوں گا کہ دعا کے ساتھ جو ہے ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ امتیاز صاحب نے کل کال کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میرے لیے دعا کروائیے گا حضرت سے۔ اس کے علاوہ وہ جتنے بھی لوگ اس وقت کرونا پیشنٹ ہیں ان کے حوالے سے بھی دعا ہونی چاہیے آج۔ آپ سب لوگ بھی، آج جمعے کا دن ہے، آپ جب اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور جب
ہاتھ اٹھائیں گے دعا کرنے کے لیے تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ میں حضرت آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تشریف لائے اور بہت سے لوگوں کا بھلا ہوا، بہت سے لوگوں کے سوالات جو ہے رہ بھی گئے، وہ اگلے ہم جمعرات اور جمعہ کو ہم شامل کریں گے۔ فہیم عباس کو اور میری نیوز کیفے کی جو ٹیم ہے ان سب کو دیں اجازت، انشاءاللہ آپ سب دوستوں سے پیر کے روز دوبارہ ملاقات ہوگی۔ پیر تک کے لیے خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہل۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اے رحمت والے، کرم والے، فضل والے، احسان والے، تجھے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا صدقہ، غوث و خواجہ کا صدقہ، باری تعالیٰ ہمارے ماں باپ کی پوری امت کی بخشش و مغفرت فرما۔ جتنے مسلمان پورے عالم میں تنگ دست و بے روزگار ہیں، اے اللہ ان کی سب تنگ دستی بے روزگاری ختم فرما، ہم سب کی دور فرما۔ جتنے بیماروں نے شفا عطا فرما، بالخصوص کرونا میں، کینسر میں، جان لیوا امراض میں جو پورے عالم میں جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں، ان سب کو اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما۔ ہمیں، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے شہر، ہمارے ملک والوں کو، پوری امت کو اے اللہ کرونا سے، کینسر سے، جان لیوا بیماری سے مرتے دم تک محفوظ فرما۔ گھروں میں جو نا اتفاقیاں ہیں وہ دور فرما، بچیوں کی شادی کے مسئلے بھی حل فرما، بے اولادی کے مسئلے بھی حل فرما۔ گھروں میں جو نا اتفاقیوں کے ساتھ ساتھ جو جدائیاں ہیں، طلاقوں کی، خلاؤں کی، اس سے بھی ہماری جان چھڑا دے اے اللہ الرحمن الرحیم۔ وطن عزیز پاکستان کے حال پر رحم فرما، ہماری معیشت کی تباہ حالی پر رحم فرما، ہماری معیشت کو بحال فرما اور ہمارے حال پر رحم فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔